اس ٹائم پر سب سے زیادہ دہشت گردی پاکستان میں آ رہی ہے تو وہ افغانستان کی طرف سے آ رہی ہے، اور افغانستان یو ایس کے سامنے بڑے عرصے سے ڈٹا ہوا تھا، لیکن کچھ عرصے سے یہ صورتحال ہوئی ہے کہ افغانستان کے جو طالبان کی حکومت ہے اس ٹائم پر وہ بھی میلو نظر آ رہی ہے یو ایس کے سامنے۔ یو ایس نے 3 شرائط رکھی تھی، ایک تو کہ جی ہمارا قیدی رہا کریں، جو کہ انہوں نے کر دیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارا اسلحہ واپس کریں، تیسرا طالبان کو یہ بولا کہ جو ہمارا بگرام بیس ہے وہ ہمیں واپس کریں۔ پاکستان کی شکایت لگائی انہوں نے کہ جی پاکستان سے ہمیں بڑے مسائل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا اسلحہ واپس دے دیں تو پھر آپ کو مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ سب سے زیادہ جو 2 صوبے فیس کر رہے ہیں وہ ایک کے پی کے اور ایک بلوچستان ہے اس ساری صورتحال میں۔ کے پی کے سی ایم نے آج اپنے جو ایک کارکردگی کی کتابچہ جو ہے وہ پیش کیا ہے بہت سارے لوگوں کو، 25 سیکٹرز کی بات کی ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم جی 169 بلین روپیز سرپلس کے اندر چلے گئے ہیں، ہم لوگوں نے 30 بلین کی ڈیٹ مینجمنٹ کے حوالے سے فنڈ اسٹیبلش کر دیا ہے، پھر جی 36% بجٹ ایلوکیٹ ہو گیا ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے۔ وہ بات الگ ہے کہ سپریم کورٹ میں سو موٹو نوٹس چل رہا ہے کہ کے پی کے اسکولوں کی حالت زار کے بارے میں، تو اس کو کسی دن ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ اصل حقائق کیا ہے۔ لیکن آج مجھے جو ایک تقریب تھی اس کے اندر سی ایم کے پی کے کچھ اکیلے نظر آئے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی جو تنہائی تھی یہ مجھے کچھ ہضم نہیں ہوئی، یہ اس کے بارے میں بات کریں گے، اور بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما۔ علی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام۔ علی محمد خان صاحب، علی امین گنڈا پور آپ کے سی ایم، پہلے ہم ٹگ آف وار دیکھ رہے تھے سیاست کی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اپنے سی ایم کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کیا؟ وہ سی ایم جن کو آپ کے ہی لیڈر نے لگایا ہوا ہے کے پی کے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود شریف اس لیے میں پڑھتا ہوں، ویسے میں عرصے سے پڑھتا ہوں، زمانہ ہو گیا ہے پروگرام کے سٹارٹ میں، لیکن حال ہی میں 2 اشخاص کو بڑی تکلیف ہے، تو اب شاید میں 2-3 دفعہ پڑھنا شروع کروں۔ کن اشخاص کو تکلیف ہے؟ پتہ نہیں کوئی ہیں، شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بہرحال میں آپ کے سوال کی نام ہی لے لیں علی محمد خان صاحب، آپ نے شروع میں یہ بات کر ہی دی ہے تو اب پوری بات کریں نا، آدھی نہ کریں۔ اتنی اہمیت نہیں ہے ان کی، ان کے میں نام لوں۔ اچھا یہ بتائیں سوشل میڈیا پہ یا لائیو ٹیلی ویژن پہ؟ چھوڑیں، سوشل میڈیا ڈسٹ بن آف ہسٹری۔ اچھا جانے دیں، چلیں آگے چلیں۔ دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے، زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرتے ہیں ان کے ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ میں آپ کے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ علی امین خان عمران خان صاحب کے شیر ہیں، دلیر آدمی ہیں، مشکل حالات میں صوبہ سنبھالا ہے، صوبے کو جیت کی طرف لے کے گئے ہیں، ووٹ ادھر بھی تھا اور پنجاب میں بھی تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر وہاں پنجاب میں بھی کوئی علی امین ٹائپ کا کوئی لیڈر ایسا ہوتا جو نکل کے لیڈ کر سکتا ہوتا یا وہ پراپر، تو میں ہی نہیں کہتا پنجاب میں اس لیول کی لیڈرشپ نہیں ہے، لیکن علی امین خان جیسا نہیں تھا ان کے پاس، اس لیے وہاں وہ نہیں ہو سکا جو ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال آپ نے کہا اکیلے ہیں، اکیلے بالکل نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور جو عمران خان صاحب کو لیڈر مانتے ہیں وہ علی امین کو سپورٹ کریں گے۔ کل کو اگر علی امین خان کو خان صاحب ہٹا دیتے ہیں، مثال اللہ نہ کرے ہٹا دیتے ہیں، تو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا، لیکن جب تک وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ہٹانے کا کوئی چانس نہیں ہے، عمران خان صاحب کا اعتماد ان کو حاصل ہے، تو یہ عجیب سی بات ہے کہ اکیلے ہو گئے، فلانا ہو گیا۔ یہ وہی لوگ ہیں، اسی طرح وہ پاپا کٹنے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو ادھر ادھر کی بات ادھر ادھر پہنچاتے ہیں۔ چھوڑیں ان چیزوں کو، وی آر فوکسڈ۔ کوئی ادھر ادھر کی بات پہنچائے علی محمد خان صاحب تو الگ بات ہوتی ہے، جب خود اپنی آنکھوں سے کوئی شخص دیکھ کر آئے تو پھر بات الگ ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے علی محمد خان صاحب کہ آپ لوگوں کی ان فائٹنگ بے حد ہو چکی ہے، اور سی ایم جو کہ اس ٹائم پر دہشت گردی سے نبردآزماں ہیں، ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے باقی سینئر رہنما نہیں نظر آ رہے ہیں اس طرح سے۔ وائی؟ دیکھیں، کچھ پروگرام ان کے سی ایم صاحب کے اپنے آفیشیل کیپیسٹی میں ہوتے ہیں، کچھ لوگ آ جاتے ہیں وہاں، لیکن اگر آفیشیل انویٹیشن ہو تو پھر سب آتے ہیں۔ لیکن جو مین لوگ ہیں جو میٹر کرتے ہیں وہ کون ہے؟ جو مین لیڈرشپ ہے، علی امین خان کے ساتھ بیرسٹر گوہر ہیں چیئرمین، سیکرٹری جنرل سلمان راجہ ہیں، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب ہیں، صوبائی صدر جنید اکبر خان ہیں، یا ہم جیسے پرانے کارکن ہیں یا عوام ہے، سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اب کون ہے جو ناراض ہے؟ ذرا مجھے پتہ لگے نا، ذرا ان کی طبیعت ہم ذرا درست کریں۔ کون ہے جو اس کو نہیں مانتا؟ آپ اپنی صفوں میں ڈھونڈیں نا، مجھ سے تو نہ پوچھیں۔ آپ مجھے نہیں پتا نا، آپ بات کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے علی محمد خان صاحب؟ آپ گئی تھی آج، میں تو نہیں تھا۔ آج تو یوم شہادت علی رضی اللہ عنہ تھا، میں تو وہاں تھا، اسمبلی سے سیدھا میں وہاں پہنچا۔ یقین جانیے کہ آپ کو معلوم ہے
چلے آپ نہیں بتانا چاہتے. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. اچھا یقین کیجیے چلے مجھے میں نہیں معلوم. آپ اگر مجھے کو معلوم فہرست ہو بھیج جائے دیتی گا ہوں اس کے بعد. دیکھیں ایک منٹ دیکھیں اگر مجھے معلوم ہو جائے گا تو علی امین خان کے ساتھ تو بعد میں نپٹے گا, پہلے پھر مجھ سے نپٹے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے آپس کی ان فائٹنگ کی. اندر کی لڑائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کسی خاص حد سے آگے بڑھنے دیں. باقی سیاسی جماعتوں کے اندر ایک مخالفت ہر جماعت میں ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بڑے ہی کوئی شیر و شکر ہیں, تھوڑا تو آپ مان رہے ہیں کہ لیکن ایسی پھر آپ مان رہے ہیں نا. میں یہ نہیں کہہ رہا تناؤ ہے, میں کہہ رہا ہوں ہر سیاسی جماعت میں تھوڑی بہت رقابت ہوتی ہے جو ایک پازیٹو کمپٹیشن ہوتی ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شریکے والی صورتحال ہے. مطلب علی امین گنڈا صاحب کوئی کے کہتا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں 1 سال سے یہ بات ہم سن رہے ہیں فارورڈ بلاک ہے. کدھر ہے وہ فارورڈ بلاک؟ کدھر ہے؟ کے پی کے میں ہے نا. کدھر ہے آپ بتائیں. I don't see any forward block. چلے آپ ذرا, آپ کا چشمہ میرا چشمہ ذرا الگ ہوگا شاید, لیکن آگے بڑھتے ہیں. علی محمد خان صاحب